السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں کشکول کی جلد نمبر 2، اور آج جو ہم آپ کے سامنے کہانی بیان کریں گے اس کا عنوان ہے عبد امیر المومنین علیہ السلام۔ صفی حکومت کے دور میں ایک شخص سے کوئی جرم سرزد ہو گیا۔ حکومت کی سزا سے بچنے کے لیے وہ نجف اشرف بھاگ گیا اور حرم امیر المومنین میں پناہ لے لی۔ اس نے اس دور کے مشہور عالم دین مقدس اردبیلی سے درخواست کی کہ وہ شاہ عباس صفی کے نام خط تحریر کریں اور اس سے یہ سفارش کریں کہ وہ میرا جرم معاف کر دے اور مجھے سزا نہ دے، یا اگر وہ ہر قیمت پر سزا دینے پر مصر ہے تو کم از کم سزا دے۔ حضرت مقدس اردبیلی نے شاہ عباس صفی کو خط لکھا جس میں انہوں نے یہ تحریر کیا: آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگرچہ پہلے یہ شخص ظالم تھا لیکن اب وہ مظلوم کی مانند ہو چکا ہے۔ اگر آپ اسے معاف کریں گے تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ آپ کی کچھ خطائیں معاف فرمائے گا۔ از طرف عبد امیر المومنین اردبیلی۔ شاہ عباس نے جواب میں یہ خط تحریر کیا: میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے مطالبے کو پورے احترام سے تسلیم کر لیا اور میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی بہترین دعاؤں سے محروم نہیں رکھیں گے۔ از طرف کلب صحن امام علی علیہ السلام۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے نور ولایت۔ جب نادر شاہ ایران کا حاکم بنا، اس وقت عراق پر حکومت عثمانی کا کنٹرول تھا۔ نادر شاہ نے عراق کو عثمانی حکومت سے آزاد کرایا۔ عراق فتح کرنے کے بعد ایک دن اس نے امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کا ارادہ کیا اور وہ نجف اشرف آیا۔ جب وہ امیر المومنین علیہ السلام کے حرم مطہر میں داخل ہوا تو اس نے وہاں ایک اندھے کو دیکھا جو لوگوں سے خیرات مانگ رہا تھا۔ نادر شاہ نے اندھے سے کہا، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا، میں اندھا ہوں اور امیر المومنین کے دروازے پر آنکھیں مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ نادر شاہ نے کہا، تجھے یہاں کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اندھے نے کہا، مجھے یہاں 20 برس ہوئے ہیں۔ نادر شاہ نے کہا، تو کیا ابھی تک تجھے آنکھیں نہیں ملیں؟ اندھے نے کہا، نہیں، ابھی تک میں آنکھوں سے معذور ہوں۔ نادر شاہ نے کہا، پھر سن لے، میں نادر شاہ ہوں، میں امیر المومنین کے سلام کے لیے ان کے روضے میں جا رہا ہوں۔ اگر واپسی پہ تجھے اندھا پایا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر نادر شاہ اندر چلا گیا۔ اندھے کو اپنی زندگی اور موت کے لالے پڑ گئے۔ اس نے خلوص قلب سے خدا کے حضور دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ کو امیر المومنین کا واسطہ دیا۔ جب نادر شاہ باہر آیا تو اس نے کہا، اندھے، ابھی تک تو اندھا ہے؟ اس نے کہا، نہیں بادشاہ، اب میں بینا ہو گیا ہوں اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی برکت سے مجھے سب کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ نادر شاہ نے اس کا اچھی طرح سے امتحان لیا، وہ بالکل ٹھیک تھا۔ نادر شاہ نے کہا، کم بخت، تو نے ان 20 سالوں میں دل کی گہرائی سے کبھی دعا مانگی ہی نہیں تھی اور یوں میرے مولا کو بدنام کر رہا تھا۔ اب تو نے سچے دل سے دعا مانگی ہے تو خدا نے تجھے آنکھیں عطا کر دی ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اگلی کہانی محبت علی علیہ السلام کی جزا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ علی سے محبت پر ایکا کر لیتے تو خدا دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حبیب خدا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے باہر اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ 4 سیاہ فام غلام ایک تابوت اٹھا کر قبرستان کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے انہیں اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ تابوت لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تابوت رکھ دو۔ تابوت رکھا گیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے تابوت کا ڈھکنا اٹھایا اور حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، یہ بنی نجار کا غلام ربا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ غلام جب بھی مجھے دیکھتا تھا تو بہت خوش ہوتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا،
اسے اثر و نو غسل دیا جائے۔ غسل کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کا کفن پہنایا اور اس کے جنازے کی معیشت کے لیے جنازے کے پیچھے چل پڑے۔ جنازہ بھی راستے میں تھا کہ لوگوں کو آسمان سے عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آوازیں ان 70,000 فرشتوں کی ہے جو اس غلام کے جنازے کی معیشت کے لیے آ رہے ہیں۔ بعد ازاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور اسے دفن کیا۔ دفن سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، علی، اس سیاہ فام غلام کو جنت کی جتنی بھی نعمتیں حاصل ہوں گی وہ صرف تمہاری محبت کی وجہ سے حاصل ہوں گی۔ واہ سبحان اللہ! علی علیہ السلام پر اللہ فخر و مباحت کرتا ہے۔ اگلی کہانی۔ شب ہجرت حضرت علی علیہ السلام رسول خدا کو بچانے کے لیے آپ کے بستر پر سوئے تھے۔ جب آپ بے خوف ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے تو اس وقت خدا کی طرف سے جبریل اور میکائیل کو ایک صدا سنائی دی۔ اس صدا کے بارے میں غزالی سمیت شیعہ و سنی علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ غزالی نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں لکھا ہے، خدا نے جبرائیل میکائیل کو صدا دے کر فرمایا، میں نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، لیکن تم میں سے ایک کی عمر دوسرے سے کم ہے، تو کیا تم میں لمبی عمر والا اپنی عمر کا کچھ حصہ کم عمر والے کو دینے پر آمادہ ہے؟ خداوند عالم کی یہ ندا سن کر دونوں فرشتے خاموش رہے۔ اس وقت انہیں دوبارہ یہ ندائے قدرت سنائی دی، تم محمد و علی کی مانند کیوں نہیں بنتے؟ ان دونوں کے درمیان عقد اخوت قائم ہے۔ اب خود اپنی آنکھوں سے دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر چکے ہیں اور علی علیہ السلام ان کی جان بچانے کے لیے ان کے بستر پہ سوئے ہوئے ہیں۔ کفار ساری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے گرد پہرا دیتے رہے۔ صبح کے قریب وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ حضرت علی علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں۔ ابو جہل نے حضرت علی سے کہا، تم نے اپنے چچا زاد کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے انہیں میرے سپرد کیا تھا کہ تم مجھ سے لینے کے لیے آئے ہو؟ ان کافروں میں سے ایک نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ہمیں چاہیے کہ محمد کی جگہ علی کو قتل کر دیں۔ ابو جہل نے کہا، نہیں، ایسا مت کرو، یہ ابھی کم سن ہے اور ابھی اس کے پاس مضبوط عقل نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ابو جہل سے فرمایا، اللہ نے مجھے اتنی عقل دی ہے کہ اگر میں اسے تمام انسانوں میں تقسیم کر دوں تو دنیا میں کوئی شخص پاگل نہ رہے، اور خدا نے مجھے اتنی قوت دی ہے کہ اگر میں اسے سارے جہاں میں تقسیم کروں تو کوئی شخص کمزور نہ رہے۔ ایک کافر نے تلوار بلند کر کے حضرت علی علیہ السلام پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جھٹکا دیا تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ شخص شیر خدا کی ہیبت سے لرزتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے اٹھایا اور تیزی سے بھاگ گئے۔ اگلی کہانی۔ ایک رہبر کو سادہ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ علا بن زیاد الحارثی امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھے۔ وہ بصرہ میں رہائش پذیر تھے۔ بصرہ میں ان کے پاس ایک وسیع و عریض اور خوبصورت مکان تھا۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہوئے۔ امیر المومنین علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ نے ان کا وسیع و عریض مکان دیکھا تو آپ نے ان سے فرمایا، علا، تو دنیا میں اتنا بڑا گھر بنا کر اس سے کیا حاصل کرے گا جبکہ تجھے تو آخرت میں اس کی ضرورت تھی؟ بہرحال اب اگر تو نے یہ گھر بنا ہی لیا ہے تو پھر اس میں لوگوں کی مہمان نوازی کر اور اپنے رشتہ داروں کو اس میں دعوتیں دے اور حقوق شریعہ ادا کر۔ اگر تو نے ایسا کیا تو تیرا یہ گھر تیرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ثابت ہوگا، ورنہ یہ مکان تجھے آتش دوزخ میں جلانے کا موجب بنے گا۔ اعلیٰ نے کہا، امیر المومنین، میں آپ کی خدمت میں اپنے بھائی عاصم کی شکایت کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، اسے کیا ہوا؟ اعلیٰ نے کہا، اس نے دنیا چھوڑ دی ہے اور وہ
چھوٹا موٹا لباس پہننے لگا ہے اور دنیا و مافیا سے اس نے منہ موڑ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ نے اس سے فرمایا اے اپنی جان کے دشمن، تمہیں شیطان خبیث نے بہکا دیا ہے، تمہیں اپنی آل اولاد پر ترس نہیں آتا؟ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ نے جن پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کیا ہے، اگر تم نے انہیں کھایا اور برتا تو اسے ناگوار گزرے گا؟ تم اللہ کی نظروں میں سے اس سے کہیں زیادہ گرے ہوئے ہو کہ وہ تمہارے لیے یہ چاہے۔ اس نے کہا امیر المومنین، میں آپ کا پہناوا بھی تو موٹا چھوٹا اور کھانا روکھا سوکھا ہوتا ہے، اور آپ ہمارے قائد ہیں اور میں نے تمام معاملات آپ ہی کی پیروی کے لیے کیے ہیں۔ حضرت نے فرمایا تم پر حیف ہے، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ خدا نے ائمہ حق پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ اپنے کو مفلس اور نادار لوگوں کی سطح پر رکھیں تاکہ مفلوق الحال افراد اپنے فقر کی وجہ سے کوئی تنگ دستی محسوس نہ کریں۔ اگلی کہانی، برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ ایک فقیہ عالم کا بیان ہے کہ ایک رات مجھے خواب میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اس نے عالم خواب میں آپ سے عرض کیا قریش اور بنی امیہ نے آپ کو مکہ میں بہت زیادہ اذیتیں پہنچائی تھیں۔ انہوں نے آپ کے لیے روٹی پانی تک تنگ کر دی تھی اور انہوں نے آپ حضرت کا قدم قدم پر مذاق اڑایا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو مجبور ہو کر مدینہ ہجرت کرنا پڑی تھی۔ لیکن آپ کی ہجرت کے بعد بھی قریش کا ظلم جاری رہا۔ انہوں نے آپ سے خون ریز جنگیں کیں اور آپ کے بزرگوں کو شہید کیا۔ پھر جب اللہ نے آپ کو موقع دیا اور آپ فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے ان سے ان کی زیادتیوں کا کوئی بدلہ نہ لیا، اور آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی امان ہے۔ آپ کی اس دریا دلی نے بھی ان پر کوئی اثر نہ کیا، بلکہ ان کی جسارتیں بڑھ گئیں اور انہوں نے آپ کے فرزند امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کر دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے اس سلسلے میں ابن سیفی کے اشعار سنے ہیں؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو جا کر اس سے یہ اشعار سنو۔ میں جیسے ہی نیند سے بیدار ہوا تو سیدھا ابن سیفی شاعر کے گھر گیا اور میں نے اس سے اپنا یہ خواب بیان کیا۔ ابن سیفی نے جیسے ہی یہ خواب سنا تو وہ بے ساختہ رونے لگا۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے یہ اشعار آج رات ہی لکھے ہیں، ابھی تک میں نے یہ اشعار کسی کو سنائی نہیں ہے اور کسی کو بھی ان اشعار کی خبر نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنے یہ اشعار سنائے۔ اس کا ترجمہ ہے تم نے قیدیوں کو قتل کرنا چاہا، جائز قرار دیا، جبکہ تم تو ہمیشہ قیدیوں کو معاف کرتے تھے اور ان سے درگزر کرتے تھے۔ جب ہماری حکومت بنی تو ہم نے عفو و درگزر کی عادت کو اپنایا، اور جب تمہاری حکومت قائم ہوئی تو خون کے دریا بہنے لگے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان یہی فرق کافی ہے، کیونکہ برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ اگلی کہانی ہے محبت علی میں علی علیہ السلام سے بینائی کا ملنا۔ امیش ایک مشہور محدث اور مفسر تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں حج پر جا رہا تھا۔ ایک صحرا سے میرا گزر ہوا، وہاں مجھے ایک اندھی خاتون بیٹھی ہوئی دکھائی دی جو زور زور سے کہہ رہی تھی پروردگار تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ میری بینائی مجھے واپس کر دے۔ میں اس خاتون کے قریب گیا اور اس سے کہا آپ یہ کیسی دعا مانگ رہی ہیں؟ محمد و آل محمد کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اس کے برعکس اللہ کا محمد اور آل محمد پر حق ہے۔ خاتون نے جواب دیا معلوم ہوتا ہے تجھے مقام محمد کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ کیا تجھے یہ علم نہیں کہ اللہ نے ان کی زندگی کی قسم کھائی ہے؟ میں نے کہا اللہ نے ان کی زندگی کی قسم کس آیت میں کھائی ہے؟ خاتون نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ ہجر کی آیت نمبر 72، ترجمہ آپ کی زندگی کی قسم وہ نشے میں مدہوش تھے۔
اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کو پیارے نہ ہوتے تو وہ ان کی زندگی کی قسم نہ کھاتا۔ خاتون کا جواب اتنا جاندار تھا کہ میں اس کو جواب نہیں دے سکتا تھا۔ میں خاموش ہو کر وہاں سے چلا آیا اور مناسک حج انجام دیے۔ واپسی پر جب میں اسی جگہ سے گزرا تو وہ خاتون وہیں بیٹھی ہوئی تھیں اور اس کی بینائی لوٹ آئی تھی، اور وہ لوگوں کو دیکھ کر یہ کہتی تھی، لوگو، علی علیہ السلام بن ابی طالب سے محبت رکھو، علی کی محبت تمہیں دوزخ سے نجات دلائے گی۔ میں اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھا، کیا آپ وہی خاتون ہیں جو پہلے یہاں بیٹھی ہوئی تھیں اور خدا کو محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر بینائی طلب کر رہی تھیں؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، میں وہی ہوں۔ میں نے کہا، آپ کو بینائی کیسے ملی؟ اس نے کہا، مجھے علی ابن ابی طالب کی محبت نے بینائی دلائی ہے۔ میں نے اس سے کہا، آپ اس واقعے کی تفصیل بیان کریں۔ خاتون نے کہا، تم نے مجھے جب دیکھا تھا میں نابینا ہو گئی تھی۔ وہ خدا کو محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر بینائی کا سوال کرتی تھی۔ ایک دن ایک ہاتف غیبی کی مجھے صدا سنائی دی جو یہ کہہ رہا تھا، تو اپنے توسل میں سچی ہے اور تو نے جو کچھ بھی کہا ہے دل کی گہرائیوں سے کہا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ کر پھر ہاتھ اٹھا لے۔ میں نے اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھے اور کچھ لمحات کے بعد میں نے ہاتھ اٹھائے تو میں بالکل بینا ہو گئی تھی اور مجھے ارد گرد کی تمام چیزیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس وقت میں نے کہا، پروردگار، تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ مجھے وہ شخص دکھا جس نے مجھے بینائی واپس کی۔ پھر میں نے کہا، اے ہاتف، تجھے خدا کا واسطہ مجھے اپنا دیدار کرا۔ اچانک وہ شخص میرے سامنے آیا اور مجھ سے کہا، بی بی، میں حضرت علی علیہ السلام کا خادم خضر ہوں۔ تیرے لیے امیر المومنین سے محبت رکھنا ضروری ہے کیونکہ دنیا اور آخرت کی بھلائی محبت علی پر مضمر ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا، بی بی، یہاں بیٹھ جاؤ، جب حجاج یہاں سے گزریں تو ان کو بھی محبت علی کا پیغام دو۔ جی ہاں، باطنی آنکھ محبت علی کی اہمیت کو محسوس کر سکتی ہے اور باطنی آنکھ ظاہری آنکھ سے کہیں زیادہ دیکھنے والی ہے۔ کسی مردے کا جی اٹھنا ایک معجزہ ضرور ہے، لیکن اعجاز مسیح سے زندہ ہونے والا پھر مر سکتا ہے۔ لیکن علی کی محبت ابدی حیات ہے۔ موت عروج روح کا نقطۂ آغاز ہے۔ موت سے علی کے محب کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ موت کے بعد ملائکہ مومن کی روح کو ایک گلدستے کی شکل میں ملکوت اعلیٰ میں لے جاتے ہیں۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے حق رفاقت۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک ذمی کے جہاز سفر کیا۔ ذمی نے آپ سے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں کوفہ جا رہا ہوں۔ بہرنو دونوں ساتھ مل کر سفر کرتے رہے۔ راستے میں اس ذمی نے آپ کا حسن سلوک دیکھا تو آپ کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ سفر کرتے ہوئے دونوں ساتھی اس جگہ پر پہنچے جہاں سے ذمی کے گاؤں کا راستہ کوفے کی شاہراہ سے جدا ہوتا تھا۔ ذمی نے کوفے کی شاہراہ کو چھوڑا اور اپنے گاؤں کے راستے پر چلنے لگا، لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس کا ساتھی بھی اس کے ساتھ اس کے گاؤں کے راستے پر چل رہا ہے۔ ذمی نے کہا، جناب، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کو کوفہ جانا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بالکل صحیح ہے، مجھے کوفہ ہی جانا ہے۔ ذمی نے کہا، پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ راستہ کوفے کا نہیں جاتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، مجھے بھی علم ہے کہ یہ راستہ کوفہ کو نہیں جاتا۔ ذمی نے کہا، جب آپ یہ بات جانتے ہیں تو پھر آپ نے کوفہ کی شاہراہ کو کیوں خیر آباد کہا؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو یہ حکم دیا تھا کہ جب تم کسی کے ساتھ سفر کرو تو جب اس کا راستہ تم سے جدا ہو تو کچھ دیر تک اس کے ساتھ چلتے رہو۔ چنانچہ میں نے بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا۔ میں کچھ دیر تمہارے ساتھ چل کر تمہیں الوداع کہوں گا۔ ذمی نے کہا، کیا واقعی آپ کے نبی نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا، بے شک ہمارے نبی نے ہمیں یہ حکم دیا تھا۔ جب ذمی نے یہ سنا تو اس نے کہا، پھر تو بے شک آپ کے نبی ایک عظیم نبی تھے۔
اور میں بھی آپ کے سامنے یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ کے دین پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کے نبی کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں۔ پھر وہ زمین اپنے گھر نہ گیا اور آپ کے ساتھ کوفے کی طرف چل پڑا۔ جب آپ کوفہ پہنچے تو لوگوں نے آپ کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا۔ اس وقت زمی کو معلوم ہوا کہ اس کا رفیق سفر کوئی عام انسان نہیں بلکہ وہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین ہے۔ امام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اپنے بھائی کو اسلامی احکام کی تعلیم دو۔ آپ کے ساتھیوں نے اسے احکام اسلام کی تعلیم دی اور وہ شخص بعد میں اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ اگلی کہانی تواضع۔ سعید بن قیس ہمدانی امیر المومنین علیہ السلام کے ایک پیروکار تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ سخت گرمی کے دن تھے اور دوپہر ڈھل رہی تھی۔ اس وقت میں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو ایک دیوار کے سائے میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ میں نے آپ سے عرض کیا، مولا، آپ اس چلچلاتی دھوپ اور شدید گرمی میں یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس لیے یہاں بیٹھا ہوں کہ کسی مظلوم کی فریاد رسی کر سکوں اور کسی مصیبت زدہ کے کام آ سکوں۔ اتنے میں ایک عورت روتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور اس نے کہا، امیر المومنین، میرے شوہر نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور وہ قسم کھا چکا ہے کہ وہ مجھے بہت زیادہ پیٹے گا۔ آپ مہربانی فرما کر میرے ساتھ اس کے ساتھ پاس چلیں اور اسے ہدایت کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے چند لمحات تک سر جھکائے رکھا، پھر آپ نے سر اٹھا کر فرمایا، خدا کی قسم، میں مظلوم کو اس کا حق دلا کر رہوں گا۔ پھر آپ نے اس خاتون سے پوچھا کہ تیرا گھر کہاں ہے؟ عورت نے کہا، اپنے گھر کا پتہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ اٹھ کر چل پڑے اور عورت آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ امام اس کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ دستک کے جواب میں ایک جوان نے دروازہ کھولا۔ آپ نے اسے بڑی محبت اور پیار سے سلام کیا اور پھر فرمایا، بندے خدا، تو نے اپنی بیوی پر کیوں ظلم کیا اور اسے گھر سے باہر کیوں نکال دیا؟ خدا کا خوف کر اور بیوی کو گھر میں پیار اور محبت سے بسا۔ جوان آپ کو نہیں پہچانتا تھا۔ اس نے جسارت کرتے ہوئے کہا، ہمارے معاملات میں آپ کو دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے دوبارہ بڑے پیار اور شائستگی سے اسے سمجھایا، لیکن جوان پر آپ کی نرم گفتگو کا کوئی اثر نہیں ہوا اور اس نے کہا، اچھا، اگر آپ اس کی سفارشی بن کر آئے ہیں تو پھر سن لیں، میں اسے آگ میں جلاؤں گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ جوان بصیرت سے تہی دامن ہے اور وہ نرم و نازک گفتگو سے متاثر ہونے والا نہیں ہے۔ آپ نے اپنی تلوار علم کی اور فرمایا، میں تجھے نیک بات کا حکم دیتا ہوں اور تجھے غلط راہ سے روکتا ہوں، لیکن تیری سرکشی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خدا کے حضور توبہ کر ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جیسے ہی آپ کی آواز بلند ہوئی تو وہاں کے رہنے والے گھروں سے باہر نکل آئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ امیر المومنین کھڑے ہیں تو آپ نے جوان سے کہا، تجھے شاید معلوم نہیں ہے کہ تو اس وقت کس کے سامنے کھڑا ہے۔ خوب سن لے، اس وقت تو وسیع پیغمبر اور خلیفۃ المسلمین کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے بڑے بڑے سرکشوں کو خاک و خون میں ملایا ہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے فاسقین کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا ہے اور آج تک ان کے مدد مقالب آنے والا کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ جب نوجوان نے یہ سنا تو وہ خواب غفلت سے بیدار ہوا، آپ کے قدموں میں گر پڑا اور رو رو کر معافی کی درخواست کرنے لگا اور کہا، مولا، میں نے اپنی زوجہ کو معاف کرتا ہوں اور آئندہ اسے راضی رکھنے کی بھرپور کوشش کروں گا اور اسے کبھی ناجائز تنگ نہیں کروں گا۔ امام نے اسے معاف کر دیا اور تلوار نیام میں ڈالی اور آپ نے عورت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کنیز خدا، اپنے شوہر کو ناراض نہ کرنا اور ہمیشہ اس کی اطاعت کرنا تاکہ اس طرح کے ناخوشگوار واقعات کا اعادہ نہ ہو۔ آپ میاں بیوی کو راضی کر کے اپنے گھر تشریف لائے اور آپ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا نے آپ کو زوجین میں مصالحت کرانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگلی کہانی، ایک سرکاری ملازم۔ حدود نجف کی سرحد پر متعین ایک سرکاری ملازم نے قبر امیر المومنین کے زائر کو ناحق اذیت دی اور اسے سخت مارا پیٹا۔ مار کھانے والے زائر نے اس سے کہا، میں نجف جا رہا ہوں اور امیر المومنین کے پاس تیری شکایت کروں گا۔
سرکاری ملازم نے کہا میری طرف سے تمہیں اس کی اجازت ہے، میں ان باتوں سے نہیں ڈرتا۔ زائر بیچارہ قبر امیر المومنین علیہ السلام پر پہنچا اور مراسم زیارت کی ادائیگی کے بعد اس نے رو رو کر اس ملازم کی شکایت کی اور عرض کیا امیر المومنین، اس نے مجھ پر ناحق ستم کیا ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سے میرا انتقام لیں۔ الغرض ظاہر دن میں 2 بار مرقد مطہر پر گیا اور ہر بار اس نے آپ سے سرکاری ملازم کا شکوہ کیا اور اس سے بدلہ لینے کی درخواست کی۔ رات کے وقت ظاہر نے خواب میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا جو گھوڑے پر سوار تھا، اور انہوں نے ظاہر کا نام لے کر اسے پکارا۔ ظاہر نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں علی بن ابی طالب ہوں، تمہیں سرکاری ملازم سے کیا شکایت ہے؟ ظاہر نے عرض کیا جی ہاں، اس نے مجھے آپ کی محبت کی وجہ سے اذیت دی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے میرا انتقام لیں۔ آپ نے فرمایا میری وجہ سے اسے معاف کر دو۔ ظاہر نے عرض کیا مولا، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے 3 مرتبہ یہی الفاظ کہے اور ظاہر نے تینوں مرتبہ معاف کرنے سے انکار کیا۔ ظاہر نے دوسرے دن روضہ اطہر پر اس کی پھر شکایت کی۔ اسے رات کے وقت امیر المومنین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور آپ نے اسے معاف کرنے کے لیے کہا، مگر ظاہر نے معاف کرنے سے معذرت کی۔ الغرض تیسرا دن ہوا، ظاہر نے مولا سے اس کی شکایت کی۔ پھر رات کے وقت اسے مولا کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے اس سے فرمایا اے میرے ظاہر، مجھے سزا دینے میں دیر نہیں لگتی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اسے معاف کر دو، کیونکہ اس نے ایک نیکی کی تھی اور میں اس کا بدلہ اسے دینا چاہتا ہوں۔ ظاہر نے کہا میرے آقا، یہ ملازم کون ہے اور اس نے کیا کیا؟ پس امام نے اس کے باپ اور دادا کا نام لیا کہ دونوں صالح بندے تھے اور فرمایا اس کی نیکی یہ ہے کہ ایک دن وہ شخص سماوا کے قصبے سے بغداد جا رہا تھا کہ اس کی نظر میری قبر پر پڑی، تو وہ عذرو احترام اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور جب تک میری قبر اس سے نظر آتی رہی وہ پیدل چلتا رہا۔ بس اس کا حق ہم پر یہ ہے کہ وہ تمہیں چاہے اور تمہیں چاہیے کہ اسے معاف کر دو، اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہارے اس عمل کا بدلہ میں قیامت کے دن دوں گا۔ ظاہر خواب سے بیدار ہوا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ الغرض وہ ظاہر نجف سے لوٹا تو راستے میں سرکاری ملازم سے ملا اور اس نے کہا دیکھا تم نے شکایت کی ہوگی مگر مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ ظاہر نے کہا ہاں، لیکن امام نے تمہارے اس تواضع اور احترام کی بنا پر تمہیں معاف کر دیا جو تم نے ان کے لیے کیا تھا۔ پھر جو کچھ اس پر گزرا تھا وہ سنایا۔ جب ملازم نے جان لیا کہ ظاہر کا خواب سچا ہے تو اپنی جگہ سے اٹھا اور ظاہر کے سر اور ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا وہ سچ ہے۔ پھر اس سرکاری ملازم نے صدق دل سے توبہ کی اور امام کا مومن اور موالی بن گیا۔ اس ظاہر کی 3 روز تک مہمان نوازی کی اور زیارت حرم امام علی علیہ السلام کے لیے ظاہر کے ساتھ نجف گیا اور وہاں اس نے 1000 دینار فقراء میں تقسیم کیے۔ اس طرح اس شخص کی عاقبت امیر المومنین علیہ السلام کے احترام اور تواضع کی وجہ سے سنور گئی۔ سبحان اللہ۔